اب بات کرتے ہیں وہ 14 نکات کا جو ایم او یو لیک ہوا ہے، جس پہ وینس بھی چاہتے ہیں کہ ہم فوراً نکالیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بلومبرگ نے سب سے پہلے ایجنسی نے نکالا، اس کے بعد 2-3 اور آؤٹ لیٹس نے بھی اس پہ بات کی، اور پھر ایرانین ورژن بھی آیا جو بڑا زیادہ اسٹرانگ ورژن ہے. پہلی چیز وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف ایران اور امریکہ اپنے اتحادیوں کے بشمول، یعنی کہ ادھر سے حزب اللہ کی وہ ایران بات کر رہا ہے، ادھر سے اسرائیل کی وہ بات کر رہے ہیں اور ریجنل کنٹریز کی بات کر رہے ہیں، وہ جو یہ سائن کریں گے تو اس کے بعد ایک پرماننٹ اور فوری طور پر جنگ بند ہو جائے گی بشمول لبنان. یہ پہلا پوائنٹ ہے اور ایران نے لبنان کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے. پھر سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل سوورینٹی، یعنی کہ اپنی حدود کی خود مختاری کی اور اس پہ بالکل ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے انٹرنل معاملات میں نہیں گھسنے کی کوشش کریں گے. یہ اگر آپ بٹوین دا لائنز دیکھیں تو یہ بیسکلی ایران اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری رجیم کی لیجٹیمیسی کو مانیں کہ ہم لیجٹیمیٹ ہیں، یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے کہ کس طرح کی حکومت ہوگی. تو ان بٹوین لائنز آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا. تیسری ہے کہ ہم 60 دن کے اندر امریکہ اور ایران مل کے اپنا ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پوری کر لیں گے، اور اگر اس میں دن بڑھانے پڑے تو باہمی رضامندی سے بڑھا لیں گے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ جب جیسے ہی میمورینڈم سائن ہوگا تو جو نیول بلاکیڈ ہے وہ امریکہ اپنا اٹھا لے گا. حقیقت یہ ہے کہ نیول بلاکیڈ آلریڈی اٹھا دیا ہے امریکہ نے، اس لیے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ان کی بات چیت صحیح سے میں چیزیں طے ہو گئی ہوئی ہیں. ایران کے جہاز بھی گزرے ہیں تیل کے، دوسری لوگ بھی گزر رہے ہیں، تو اگرچہ وہ 130-135 جہاز والا بھی پری وار لیول نہیں آیا، لیکن 15-20 جہاز اب جانے شروع ہو گئے. اور ایران نے وعدہ کیا کہ 30 دنوں کے اندر ہرمز کو بھی پوری طرح کھول دیں گے، کیونکہ انہوں نے مائنز کلیئر کرنی ہے، دوسری چیزیں ٹھیک ٹھاک کرنی ہے، تو انہوں نے 30 دن کا یہ ہے. پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ پانچواں یہی آ گیا کہ جی ہم سب کو گزاریں گے اور 30 دن کے اندر کریں گے سارا کچھ. چھٹا پوائنٹ اس میں وہ کہہ رہے ہیں، جس پہ اب کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، امریکن کے کچھ میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، لیکن یہ میں ورژن رائٹرز اس کا بلومبرگ والا سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس چیز کی ایک کمپریہنسو، ایک جامع منصوبہ دے گا جو ریہیبلیٹیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ اسلامک ریپبلک آف ایران کے لیے 300 بلین کا ایک فائنینشیل پیکج سا بنائیں گے. آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے شروع میں بھی کہا تھا کہ پیس ہوگی، انشاءاللہ سب کچھ ہوگی، اور میں اپنے اتحادیوں کو کہوں گا کہ وہ جنگ کے نقصانات خرچے بھی اٹھائیں اور نقصانات بھی پورے کریں. تو جنگ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی، اب شاید وہ جو سارے اپنی پیس خریدنے کے لیے یہ 300 بلین مل کے نکال دیں گے، سارے قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ، سب کچھ، وہ خیر آنے والی بات ہے. اور یہ جو ہے انہوں نے کہا اس میں ہے کہ یہ اس کا جو باقاعدہ طریقہ کار ہے وہ 60 دن والے اس کے اندر ہوگا. ساتواں آتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کمٹس ٹو انڈین اسکیڈول کے تمام قسم کی جتنی پابندیاں ہیں، سینکشنز ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی جو وہ ان کی سینکشنز ہیں، پرائمری سیکنڈری، یہ ساری بھی ختم کی جائیں گی. آٹھواں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ایران اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا. اور ان دونوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو انرچڈ یورینیم والا معاملہ ہے وہ بھی آپس میں طے ہو جائے گا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، اور فائنل ایگریمنٹ میں جو ہوگا وہ اس میں ساری ڈیٹیل آ جائے گی. نواں پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ دونوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ابھی سٹیٹس کو رہے گا. ایران نیوکلیئر جو چیزیں ہیں کہ یہ وہ ڈیل میں جائیں گے، نیوکلیئر پروگرام، اور مین وائل یہ کوئی نئی سینکشنز امریکہ نہیں لگائے گا. 10واں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس بات کو انڈرٹیک کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ جیسے یہ سائن ہوگی تو جب تک سینکشنز وغیرہ لفٹ ہوتی ہیں وہ ٹائم لگے گا، یہ ان کو ویورز ایشو کر دے گا، پابندیاں وقتی طور پہ ہٹا دے گا کہ ایران اپنا تیل بیچ سکے، پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ بیچ سکے، ان کی باقی چیزیں، اور بینکنگ، انشورنس، ٹرانسپورٹیشن، ساری ان تمام سروسز پہ پابندیاں ہٹ جائیں گی. اس وقت بینک آپ انٹرنیشنلی بینکرز جو ہیں بینکنگ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ، تو وہ تاکہ ان کی ٹریڈ وغیرہ سب کھل جائے. 11واں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یہ انڈرٹیک کرتا ہے کہ جو پروگرس ہوگا نیگوسیشن میں فائنل، تو جو فروزن اور ریسٹرکٹڈ ایسٹس ہیں، فنڈز اور ایسٹس، ایران کے تقریباً 100 بلین سے زیادہ کے فروزن ایسٹس اور فنڈز وغیرہ ہیں،
وہ بھی ریلیز کر دیے جائیں گے اور ان کو اویلیبل کر دیے جائیں گے، اور اس کی بھی موڈیلٹیز وغیرہ جو ہیں وہ چیزیں ہو جائیں گی، طے ہو جائیں گی، لیکن جو جتنی اس میں پرمیشنز چاہیے امریکہ وہ ان کو دے گا۔ اسلامک ریپبلک ایران 12واں پوائنٹ کہ دونوں اگری کرتے ہیں کہ ایک میکانزم بنے گا کہ جو اس سارے فیوچر کمٹمنٹس جو 60 دن میں چیزیں طے ہوں گی اس پہ کیسے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، وہ میکانزم بھی طے ہوگا۔ کیا گارنٹرز ہوں گے، کیا ہوگا، کس قسم کا ہوگا، کیا یو این گارنٹر ہوگا یا جو اس وقت نیگوشیٹنگ میں فیسیلیٹیٹرز ہیں یہ گارنٹرز ہوں گے، واٹ ایور، یہ اب طے ہوگا۔ 13واں پوائنٹ ہے کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہو جائے گی تو جو اسلامک ریپبلک ایران اور وہ یہ پھر فائنل تمام چیزوں کے ایگریمنٹ میں آ جائیں گے، اور جو فائنل ایگریمنٹ ہوگا 14 پوائنٹ ہے تو وہ ایک بائنڈنگ ریزولوشن ہوگا یو این سیکورٹی کاؤنسل میں۔ آپ کو یاد ہوگا یو این سیکورٹی کاؤنسل نے کافی ان پہ پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور کافی ان کے خلاف سینکشنز ہیں، سب کچھ ہیں۔ یہ ہے بیسکلی۔ اب آ جائیں ذرا پاکستان کے اندر 2-3 مسئلے چل رہے ہیں، گلگت بلتستان چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اگر سب کچھ اچھا ہے، اور کل پھر دوبارہ ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ان کو آج بلکہ ہوئی، ایک ملاقات تو پہلے ہوئی تھی، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ان کا کہ جی انہوں نے حمایت کا یقین دلایا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو بار بار ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو بلاول بھٹو نے بجٹ میں کوئی بھی ویزیبل نہ تقریر کی نہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کی، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اچانک علیم خان کو یہ 4 سیٹیں کہاں سے ان کی استحکام پاکستان پارٹی کو مل گئیں؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو ابھی تک جتنے ریزلٹس آئے تھے وہ بھی الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آج کہا ہے کہ جب فارم 49 سارے ہو جائیں گے پھر ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے۔ ابھی بھی رزلٹ جو ہیں وہ آفیشیل نہیں آئے ہوئے۔ دوسرا، کشمیر کا ایشو بہت سینسٹیو ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے کل بلکہ ایک بڑی امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ بریفنگ بھی ہوئی، تو اس میں جب ہمیں امپریشن یہ ملا کہ ریاست بڑی کلیئر ہے کہ جو لوگ اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، جو لیڈران ہیں، یہ بھارت کے فنڈڈ ہیں، بیکاز تمام جائز باتیں آفرز 2 سال کے اندر جتنی باری ہوئی جائز باتیں مان لی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن وہ کسی پروسیس کا حصہ بننے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ اے پی سی میں بھی نہیں آئے، وہ الیکشن کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، الیکشن میں آنے پہ تیار بھی نہیں ہیں، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، ملٹری ہاسپٹل میں آپ کے سامنے ویڈیوز چلتے رہے، تو انہوں نے کہا یہ ہیں ہی پیسے ان کو لگے ہوئے ہیں، تو اب سختی سے نپٹنا چاہیے، بیکاز دوسری باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ ایجنڈا ہی اور ہے۔ لیکن آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لاہور میں میٹنگ کی بڑی امپورٹنٹ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ افہام و تفہیم اور اس طریقے سے نکالیں۔ تو یہ کیا ڈفرنس ہے، کیا ہے؟